جنات پر ایمان بھی، ایمان کا مطلب یہ یقین رکھنا کہ جنات کا وجود ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جنات کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید سے، احادیث سے، تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق آگ سے بنائی ہے، ایک مخلوق بنائی ہے نور سے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ۔ اردو میں، فارسی میں فرشتہ، انگلش میں اینجل، اور عربی میں ملک۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملک، جس کی جمع ملائکہ ہوتے ہیں نا، ملائکتہ بہت آتا ہے نا قرآن مجید میں۔ تو گورے بھی مانتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ تو آسمانی کتابوں سے تواتر سے ثابت ہے۔ تو اب یہ فرشتہ چونکہ مادی مخلوق نہیں ہے تو ہمیں وہ مخلوق نظر نہیں آتی۔ اب سائنس کا یہ کہنا ہے، سائنس تو یہاں تک کوئی سائنس مادی چیزوں پہ تحقیق کر سکتی ہے بھائی جان، کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائیں، دوسرے دلائل سے، تو ان کو مان لیا جائے، نہیں ثابت ہو تو نہیں مانا جائے۔ اب سارے پیغمبروں نے فرشتوں کے وجود کا بتایا ہے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تواتر سے۔ تبھی یہود و نصارہ اور مسلم سارے متفق ہیں کس کے وجود پر؟ فرشتوں کے۔ اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ چونکہ وہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل چھپی ہوئی ہو، پردہ پڑ گیا ہو، دیوانہ ہو گیا ہو۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے نا۔ فلما جن علیہ اللیل، قرآن کہتے ہیں جب رات چھا گئی، اندھیرا کر دیا رات نے، تو ہر وہ چیز جو چھپی، جنون اسی سے نکلا ہے۔ جنون پاگل ہو گیا نا، گویا دماغ ہی غائب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، اس میں جیم ڈبل نون والا مادہ پایا جاتا ہے۔ تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے لیکن نظر بولو نہیں آتا۔ تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے؟ بھائی جنات بھی مکلف ہیں اعمال کے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں برے بھی ہوتے ہیں۔ البتہ شیطان ایک ایسا جن ہے جو برا ہے، ہر جن برا نہیں ہوتا، لیکن شیطان ایک برا جن تھا جو اڑ گیا تھا نا، پھڈے ماضی میں لگا تھا اور قیامت تک اڑا ہی رہے گا، اس کی نسل بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں۔ جنات تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے لیتے ہیں۔ جنات میں کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آتے، انسانوں ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ جنات فالو کس کو کریں گے؟ انسانوں۔ تبھی جتنے مذہب انسانوں میں ہے نا، اتنے ہی مذہب کس میں ہے؟ جن اگر میرا بیان سنتے ہیں تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہو جاتے ہیں، کسی اہل حدیث کا بیان سنیں گے تو 8 کے قائل ہو جاتے ہیں، جہلم والی سرکار کا بیان سنیں گے تو جنوں کی بیویاں عدالت سے جا کے ان کی عدالتوں سے خلا لے رہی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر جن شوہر دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ وہ سارے جھگڑے جو انسانوں میں ہے نا، جن میں ہو سکتا ہے کچھ 4 شادیاں کرتے ہوں جو میرا بیان سنتے اور پٹ بھی رہے ہوں جنیوں سے، چڑیلوں سے، اور جن میں ایسے بھی ہوں گے جو ایک کے قائل ہوں گے۔ تو جتنے، مجھے نہیں پتا جنات کو 4 کی اجازت ہے کہ ایک کی ہے، یہ کچھ مسائل ہو سکتا ہے جنات کے ہم سے ڈیفرنٹ ہوں، لیکن بہرحال تو حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے بھائی ایک مخلوق ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جن کہا جاتا ہے۔ وہ ہے، اس کا وجود ہے، اور چونکہ وہ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہوں۔ اگر وہ آپ کہیں وہ بیٹھے ہوئے کیوں؟ بھائی وہ کھڑے ہو گئے تو سب آپ لیٹے ہوئے ہوں گے پھر یہاں پہ، اس لیے ان کو بیٹھے ہی رہنے دو۔ میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا، وہ پرانا ہو گیا لیکن کیا کریں، ایک آدمی کو کسی نے بتایا یہ فلیٹ پرانا ہے، خالی ہے، یہاں جنات ہیں، ادھر نہیں جانا، وہ فنٹر بنا رہا ہے۔ میں چل جن من کی ایسی کی تیسی گیا، بیل بجائی، بندہ باہر نکلا نا، اب الٹے پاؤں اس کے آنکھیں گول گول، تو پھر بھی اس میں بڑا کانفیڈنٹ لی نا، اس نے کہا کوئی ڈرتا ورتا نہیں بھائی صاحب، آپ میں نے سنا یہاں کوئی جنات ہیں؟ تو وہ کہتا ہے میں تو 500 سال سے لہ رہا ہوں، مجھے تو اب تک کوئی جن نظر۔ اس نے کہا لے بھائی یہی جن ہے بھائی، 500 سال سے رہ رہے کم، سمجھ رہے ہو؟ اچھا، تو جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور جنات کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ، کیونکہ قرآن میں ہے قد استکثرتم من الانس، اے جنات تمہاری تعداد تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو پتہ چلا جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہری پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، سفید پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، قادیانی بھی، ہندو بھی، ہر طرح کے فرقے، کیونکہ یہ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے۔ تو جتنے مولویوں کی جتنی قسمیں ہیں نا، سب سے زیادہ قسمیں تو پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ جتنی قسم کے مولوی ہیں جس ملک میں ہوں گے اتنے ہی قسم کے فرقے بھی اس ملک میں جنات میں بھی ہوں گے۔
کیونکہ یہ تعلیم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا انسانوں سے۔ دوسرا، ان میں ایک مسئلہ ہے، ان میں شر کا عنصر خیر سے زیادہ غالب ہے۔ انسان کی جو نیچر ہے نا، انسان کی نیچر یہ ہے کہ انسان کی نیچر میں خیر زیادہ غالب ہے، شر مغلوب ہے۔ انسانوں میں اچھے بائی نیچر اچھے زیادہ ہوتے ہیں، برے کم۔ ہر انسان جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ پھیکو بھی ہوتے ہیں۔ ہر انسان چوری کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ چور بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جنات کا معاملہ الٹا ہے، ان میں شر کا عنصر خیر سے، یہ سرکشی، آگ میں سرکشی ہے نا، تو ظاہر ہے ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا، مٹی میں کیا ہے؟ تواضع۔ تو حق سن کے چپ ہو جانا چاہیے۔ انسان ہو جاتے ہیں، ہاں کچھ شیطان قسم کے ہوتے ہیں وہ چپ نہیں ہوتے، لیکن نارملی انسان کو جب صحیح بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ چپ۔ مٹی ہے تو مٹی والی خاصیت اس میں ہے۔ جنات میں آگ سے بنے تو، اور آگ بھی شعلے مارتی ہوئی، تو اس لیے جنات کی طبیعت میں سرکشی زیادہ ہے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات کیا ہوگی بھائی؟ جنات جو ہے نا، جنات یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لیکن مرعوب ہوتے ہیں یہ انسان سے۔ اس کی میں ایک مثال دوں، بیل زیادہ طاقتور ہے یا وسیم بھائی؟ بیل، لیکن قابو کس کے ہوتا ہے بیل؟ انسان سے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ مرعوب ہوتا ہے انسان سے، اس کو اللہ نے وہ دماغ نہیں دیا جو کس کو دیا ہے؟ انسان کو دیا۔ بیل کو جس دن پتا چل گیا نا کہ میں زیادہ پاورفل ہوں، تو کھوٹے کی جگہ آپ بندھے ہوئے ہوگے، بیل نہیں بندھا ہوا ہوگا۔ لیکن اللہ نے روب رکھا ہے جانوروں پہ بھی انسان کا۔ گدھے کو دیکھو، چلتے رہو، وہ منہ نیچے کر کے لوڈ اٹھا کے چلتا رہے گا، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری ایک لات کا مار ہے یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے نا میرے اوپر، تھوڑا سا یوں کیا اور ایک کھسکایا، اٹھا کے گرے گا۔ تو ایسے ہی خوب سمجھ لو، جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں، نہ کہ انسان کو جنات سے ڈرنا چاہیے۔ جنات ڈرتے ہیں کس سے؟ انسان سے۔ لیکن ہوا یہ کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے، سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ جنات انسان پہ سرکش ہو گئے، شرارتیں کرنے لگے، ادھر سے بندہ اٹھا کے ادھر کر دیا، ادھر سے اٹھا کے، ایک صحابی کو جن اٹھا کے لے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون کا شوہر گم گیا، تو اس کی بیوی آئی حضرت عمر کے پاس کہ میرا میاں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں گیا۔ حضرت عمر نے 4 سال کے بعد نا اس خاتون کا نکاح فسخ کرا دیا۔ یہ امام مالک کی دلیل ہے کہ 4 سال کے بعد نکاح فسخ ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے جو فتوے ہیں نا، زیادہ تر انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یعنی جو اس بارے میں حناف کہتے تھے، حضرت علی نے تینوں خلفاء کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور نبی کا زمانہ بھی، تو ان کا علم باقی تینوں خلفاء سے زیادہ ہے۔ اس لیے فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو بہت ترجیح دی گئی ہے۔ جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے نا باقی خلفاء اور سیدنا علی میں، تو وہ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی ان تمام محفلوں میں، ان فتووں میں تینوں خلفاء کے ساتھ ہوتے تھے، تو وہ سب کے دلائل بھی جانتے تھے، اور ان پہ پھر بعض چیزوں سے سیدنا عمر نے رجوع بھی کیا ہے حضرت علی کے کہنے پر۔ تو عمر کم تھی نا، علم حاصل کرنے کا موقع ان کو زیادہ ملا، تو اس لیے حضرت علی کا موقف جو میں نے خلا والے اس میں ریکارڈ کروایا کہ بھائی نہیں، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا مر گیا ہے کہاں گیا تو ہم کیسے نکاح ختم کر دیں۔ بہرحال حضرت عمر نے کہا، یہ قول تھا تو مالکی فقہ میں ہے، تو فقہ حنفی نے بھی اس میں فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا ہے۔ تو 4 سال ان کو انہوں نے نکاح کیا کرا دیا حضرت عمر نے؟ ختم کرا دیا۔ وہ بندہ آ گیا تھوڑے دنوں میں، تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر خوفزدہ ہو گئے نا، ٹھیک ہے بھائی، ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی آپ نے کسی اور کو کیسے دے دی؟ تو حضرت عمر نے پھر کہا بھائی اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو تمہاری بیوی ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، یا پھر مہر لے لو، اس کو طلاق دے دو۔ یعنی حضرت عمر نے بھی اس پرانے نکاح ہی کو باقی رکھا ہے کہ بھائی اصل تو اسی کی ہے نا، تو اس لیے اب مہر لے کے چھوڑ دو اس کو۔ مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کا وہیں نکاح کرا دیتے ہیں، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اب تمہارے نے، اس نے کہا نہیں اب ظاہر ہے اب کسی اور مرد کے پاس چلی گئی ہے، تو انسان کو اس میں غیرت بھی آتی ہے نا، انہوں نے کہا نہیں میرا مہر مجھے واپس کر دیں، اب اسی کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر حضرت عمر اس سے پوچھنے لگے ہوا کیا تھا، اس نے بتایا جن اٹھا کے لے گیا تھا مجھے۔ مصنف عبدالرزاق یا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، جن اٹھا کے لے گیا تھا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جن بولو اغوا کر لیتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے
لیکن آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا. خدا کا واسطہ جنات کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ, پوری سیٹ اپ ہمارا برباد ہو گیا اس چکر میں. صحابہ میں بھی ایک واقعہ ہو گیا نا, یہ تھوڑی کہ ہر گھر میں جن یہ کر رہا ہے, دوسرے گھر میں جن منہ کر رہا ہے, تو تیسرے گھر میں جن نندوں کو لڑا رہا ہے, چوتھے گھر میں جن ساسوں کو لڑا رہا ہے. ہمارا تو پورا پروگرام یہیں سے شروع ہوتا ہے, یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ایک آدھ سینکڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے جن اٹھا کے لے جائے, پھر واپس بھی کر کے میرا خیال ہے دے گیا. اچھا, تو قرآن میں سورہ جن میں آتا ہے انہو کان رجال من الانس, جنات نے خود ہی یہ بات کہی کہ ہم سے انسان ڈرنے لگے اور ہم سے پناہ لینے لگے. یعوذون برجال من الجن, ہم جیسے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں نا مصیبتوں سے بچنے کے لیے, اعوذ باللہ ہم کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو لوگوں نے کیا کیا تھا, مشرکین نے جنات کی پناہ میں آنا شروع کر دیا کہ جنات ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے. تو جب جنات کو یہ لگانا کہ ہم ڈرتے ہیں انسان سے اور یہ ہمیں اتنی ویلیو دے رہا ہے کہ یہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمارا سہارا لے رہا ہے, تو اس چیز نے جنات کو انسانوں پہ سرکش بنا دیا اور جنات اپنی اوقات سے باہر نکل گئے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کمزور سا باریک سا ٹی بی کا مریض ہو اور محلے کے بدماشوں کے دماغ میں کسی نے جا کر ڈرا دیا کہ بھائی یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے, اندر سے یہ بہت زرخیز ہے, بہت خطرناک ہے. بار بار جب یہ پروپیگنڈا ہوگا تو وہ جو پتلا سا ہے نا اس کو بھی احساس ہونے لگے کہ شاید میں واقعی میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں, وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلنا شروع کر دے گا. کسی دن کسی نے ایک چپٹ لگائی تو ڈر ہو جائے گا. تو جب انسان کی ناجائز تعریف ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا. تو جنات بھی اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے انسان جو کیا کیا چیزیں ایجاد کرتے ہیں, لوہے کو پگھلا کے تلواریں بنا لی انہوں نے, اور جہاز ایجاد کر لیے, راکٹ ایجاد کر لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا, تو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. ٹک 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 بڑے بڑے سائنسدان بھی ہم سے کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور یہ جنات یہ کر سکتے ہیں. تو جنات کو لگا کہ بھائی یہ اس سے کھیلو, اس سے کیا کرو, جیسے آپ کے جیب میں بندوق نہیں ہے لیکن کوئی ڈر رہا ہے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ کیا ہوا, ایک ڈاکو آیا, وہ ڈاکو بھی کوئی بیچارہ نیا نیا ڈاکو بنا تھا, بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے ڈاکو مفت کو. تو انہوں نے کیا کیا, یوں کیا نا, یوں. یہ رفیع بھائی کا قصہ ہے, ہمارے رفیع بھائی نے بچے ہوئے ہیں, اللہ ان کو بچا کے رکھے, ورنہ حرکت انہوں نے ایسی کی تھی کہ اب تک ڈیلیٹ ہو چکے ہوتے یہ, کیونکہ یہ ڈاکو آج کل ایسے نہیں ہے یوں کرو تو بھاگ جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, انگلی سے نا یوں, وہ سمجھا پسٹل ہے, بس یوں دکھایا, وہ بھاگ گیا. تو مجھے آ کے بتا رہے ہیں کہ ڈاکو آیا تھا, میں نے جیب سے یوں کیا, یوں. میں نے کہا رفیع بھائی کوئی دعائیں کام آ گئی ہیں آپ کے. ابھی پرسوں پھر 2 بندے ڈاکوؤں نے شہید کر دیے, 2 بندے جوان گلشن معمار میں. ایک کے تو جبڑے میں گولی لگی ہے, بہت بڑے تاجر تھے وہ, یہ ہمارا گارڈ ہے نا, اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے, وہ تو جبڑے میں گولی لگی ہے, منہ کے اندر گھسی ہے, وہ تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, ان کے ساتھ دوسرا تھا وہ تو شہید ہوئی, پرسوں کی بات ہے. تو مرتے رہو, تمہاری قسمت میں یہی ہے بھائی. جب تک احتجاج نہیں کرو گے نا, ان کے خلاف نکلو گے نہیں, ان کے گھروں کو گھیرو گے نہیں, دھرنے مار کے بیٹھو گے نہیں نا, بددعائیں 27ویں رات کو اٹھ کے ریکارڈ کروا کے نہیں دو گے, اس وقت تک کراچی کے مسئلے حل ہونے والے. کیونکہ ہماری گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ان سے بڑا بےغیرت, کراچی والوں سے بڑا بےغیرت اس کائنات میں کوئی ہے نہیں. تو ان بےغیرتوں کو کوٹتے رہو, پیٹتے رہو, اسی کام کے لیے بنے. تو باقی بڑے بےغیرت ہیں, میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا, قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ کراچی والوں سے بڑا بےغیرت مجھ سمیت کوئی بھی نہیں ہے. تو ہماری قسمت میں ہے, مرتے رہو, جنازے اٹھتے رہیں گے. کبھی کوئی بددعا فلسطین اسرائیل کے خلاف بددعائیں دے رہے ہیں, دینی چاہیے. ان بےغیرتوں کے خلاف بھی تو بددعائیں دو یار. یار ہم نے یہ چیزیں برداشت کی ہیں, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, گٹر ہماری مسجد کے باہر سے 4 سال سے گٹر ابل رہا ہے, 4 سال. کئی دفعہ ہم نے اپنے خرچے پہ صاف کروایا, پھر بھی ابل رہا ہے. کسی سندھ گورنمنٹ کے کسی بندے کو توفیق نہیں آ کے, یار کتنے نمازی آ رہے ہیں گٹر کے پانی سے گزر کے آ رہے ہیں, وہ سب شکایتیں کر رہے ہیں. کوئی مسجد کمیٹی کو برا کہہ رہا ہے, کوئی کس کو برا کہہ رہا ہے, تو سب یہی کر رہے ہیں. بھائی مسجد کمیٹی کہہ رہی ہے ہمارا کیا قصور ہے یار, ہم کتنی دفعہ صاف کروائیں, اور ایک گٹر ہو تو صاف کروائیں نا, پوری گلی کے آپ دیکھ لو حال جا کے. ہم نے پھر بھی برداشت کر لیا, لیکن یار انسانی قتل کون برداشت کر سکتا ہے. ہر دن 4 6 5 10 جوان موتیں کراچی میں ہو رہی ہیں, جوان موتیں. جن کے گھروں میں جنازے اٹھتے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیا حال ہوتا ہوگا. لیکن یہ قوم بے حس ہے, یہ سڑکوں پہ نہیں نکلے گی. اس کی قسمت میں ہے کہ پٹو مرو, تمہاری قسمت میں ہے یہ. تو بھائی نکلو, جا کے گھیرو یار, حکمرانوں کے گھروں کو گھیرو. بولو بغیر تو یہ انسان نہیں, یہ گدے گھوڑے نہیں یہاں پہ رہتے ہیں. ہر جب میں مسجد سے نکلتا ہوں نا, پھر خبر آتی ہے 2 بندے آج وہاں قتل کر دیے, 3 بندے, اور سارے اپنے ریلیٹیو ہوتے ہیں.
کوئی فلانے کا فلاں جاننے والا، کوئی اس کا. یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسی دھاندلی ہوتی ہے کہ یار دنیا کے کسی ملک میں یہ بغیرتی ہوتی ہے؟ تو مارے کھاتے رہو مرتے رہو. بھی پرسوں جماعت اسلامی کے کسی کارکن کو شہید کر دیا. کتنے نیک آدمی تھے وہ، کتنے ان کے چہرے پہ کیسی رونق تھی. کیا گھر میں ان کے کوہرام بچھا ہوا ہوگا یار. ذرا سی بات پہ بندہ مارنا ان کے لیے. پچھلے سال سویڈن سے ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا ہوا، بچہ چھوٹا ساتھ میں، سویڈن سے چند دنوں کے لیے آئے تھے وہ کراچی. بیوی کے سامنے جوان شوہر کی لاش تڑپ رہی تھی. بچے پہ کیا گزرے گی جو اپنے باپ کو اس طرح سے مرتا ہوا دیکھے گا. تو انتظار کرو اپنی باری کا، اور کچھ بھی نہیں. اور ایسی بے حس قوم ہے نا، جو مرتا ہے وہ بھی احتجاج نہیں کرتا، اس کے بھی رشتہ دار آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یار سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا کر دو، گالیاں دو ان حکمرانوں کو. سوشل میڈیا پہ گالیوں کا نا ایک سلسلہ شروع کرو، تو اس کے بعد شاید یہ بے غیرت تھوڑا سا ہل جائیں. یہ نہیں ہلیں گے بھائی، کیونکہ ان کا کوئی بندہ، یہ تو پوری گاڑیوں کے ساتھ گاڑوں میں گھومتے ہیں. ان کو تھوڑی کوئی مسئلہ ہوگا. ان کے تو پورے آپ کو پتہ ہے، یہ انہی کے بندے تو ہوں گے جو مار رہے ہیں. پتہ جاتا ہے ان کمبختوں کو. پولیس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے، پولیس کے بس میں جتنا ہے پولیس کر رہی ہے. میں تو پولیس والوں سے بھی ملا ہوں بھائی، ان کے تو پھر بھی جتنا ان کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں. ان کے اختیارات محدود ہیں. کتنے پولیس والے ڈاکوؤں کو مارنے پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے، کتنے پولیس والے چلے گئے. قانون آپ کا ایسا ہے، اس لیے دباؤ ڈالو ان لوگوں پر کہ اختیارات کس کے حوالے کرو، کراچی کے رینجرز کے حوالے کر دو. کم از کم ایک ریلائبل ادارہ تو ہے نا، اس کو اختیارات دے دو بھائی پورے. ہمیں سول گورنمنٹ نہیں چاہیے. لعنت بھیجتے ہیں اس گورنمنٹ کے اوپر. ہر دوسرے دن یار کوئی بندہ مر رہا ہے، کوئی قتل ہو رہا ہے. غزہ بنایا ہوا تم لوگوں نے کراچی کو، تو اختیارات کوئی آوازیں نہیں اٹھا رہا اس پہ. میں جب چیختا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں یار ایک بندہ تو بولے نا، ایک بندہ تو بولے. چینی مہنگی ہوتی ہے پورا کراچی چیخ اٹھتا ہے، آٹا مہنگا ہوتا ہے پورا کراچی. یار انسان کا خون سستا ہو رہا ہے، اس پہ آپ اتنے خاموش ہو. سوشل میڈیا پہ کوئی آوازیں نہیں اٹھا رہا. جتنی لاشیں ہیں نا وہاں میڈیا کو چاہیے پہنچے، ان لاشوں کو کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالے، سوشل میڈیا پہ ڈالے، انسٹاگرام پہ ڈالے، ٹک ٹاک پہ ڈالے، اور سندھ حکومت کو لعنتوں کے ساتھ ڈالے کہ یہ ہے یہ حکمران جو ہمارا یہ حشر کر رہے ہیں. اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو مجھے بہت آج کی بات ہے نا، ابھی تراویح کے لیے ہم آ رہے تھے، پھر وہ ہمارے گارڈ نے بتایا کہ یار میرا پرانا نمازی تھا اور پچھلے سال اس نے کہا تھا کراچی میں رہتا ہوں، اگلے سال کا مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ اس کے الفاظ تھے کہ اگلے سال میں تراویح پڑھ سکوں گا نہیں پڑھ. اس بیچارے کو کیا پتا تو رمضان میں ہی تجھے قتل کریں گے. تو یہ ہو رہا ہے میرے بھائی حساب، اور یہ ہم ہی ہیں اس قابل کو ہونا چاہیے ہمارے ساتھ. سمجھ رہے ہو؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو کراچی والوں کے مقدر میں ذلت ہے، کیونکہ ہم ہیں ذلیل. ٹھیک ہے نا، مجھ سمیت میں اپنے آپ کو بھی داخل کر رہا ہوں. ہم ذلیل قوم ہیں، ہماری قصور یہ ہے کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں، اور یہ ٹچے قسم کے حکمران ہم پر مسلط ہیں. یہ قتل ہوتے پنجاب میں ہوتا نا، خدا کی قسم اتنی نوبت نہیں آتی. پنجاب والے اتنے بغیرت نہیں ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوتے. اتنے قتل اگر وہاں ہو رہے ہوتے. کے پی کے میں ہوتا وہ خود کوٹتے ڈاکوؤں کو پکڑ کے، خود محلے کے لوگ جمع ہو جاتے، وہ خود یہ سب کچھ کرتے ہوتے ایسی کی تیسی. یہ ہمارا مقدر ہے بھائی ذلت. تو گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، ہم برداشت کر رہے ہیں. کچرا خانہ، کنڈی بھنگی خانہ بنا ہوا ہے کراچی، برداشت کر رہے ہیں. لیکن یار انسانوں کا بہتا ہوا خون ہم برداشت بولو نہیں کر سکتے. کل تمہارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. 2 سال پہلے ایک بوڑھا آدمی اسی مسجد میں، میرا نمازی، 4-6 بیٹیاں اس کی، ایک اکلوتا بیٹا جوان جو ابھی کمانے کے قابل ہوا تھا، 24 سے 25 سال عمر، میرڈ. اس کو ڈاکو نے گولی مار دی. وہ باپ بیچارہ ایسے ایسے کانپتا ہوا میرے پاس آتا نا، میں کیا صبر کی تلقین کو. کہہ رہا میرا ایک ہی گھر میں کمانے والا لڑکا تھا، ایک موبائل پہ ذرا سا کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کو مار دیا انہوں نے. اور پھر کیا ہوا ہے اس کا، وہ پکڑے گئے ڈاکو. اب جو ڈاکوؤں کا پورا گینگ آیا، وہ تو کیس اتفاق سے چلا گیا عدالت میں، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ تو کوئی بہت ہی خوش قسمت باپ ہے جس کا قاتل پکڑا گیا. اب وہ قاتل دھمکیاں دے رہے ہیں. میں نے کہا ان بغیرتوں کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کا علاج دیت نہیں ہے. گولی کا علاج اسلام میں کیا ہے؟ گولی ہے. اس کو بولو اس بغیرت قاتل کو لے کر آ، اس جیسے کمینے کا دنیا میں رہنا جائز نہیں ہے. میں نے کہا معاف نہیں کرنا اس کو بولو میں نے قتل کروانا اس کو. ٹھیک ہے کورٹ کا سہارا لیں گے ہم، لیکن پھانسی کے پھندے پہ چڑھا اس کو، اس بغیرت کو. اور وہ اس کے بات کر رہا ہے اتنی دی اتنی، بلکہ اتنے پیسے لے لو. بیچارہ غریب آدمی پھر جائے گا کہاں؟ اس کو یہ ڈر ہے کہ میں نے زیادہ کیس کیا تو میرے کو اگلا نمبر کس کا ہے؟ وہ بچیوں کا ایک اکلوتا باپ ہے، وہ بھی محروم ہو جائے گا. تو گاجر مولی کی طرح انسان کراچی میں کٹ رہے ہیں.
تو فیس بک پہ خدا کے واسطے ان حکمرانوں کو بددعائیں تو دو یار، کراچی کے حکمرانوں کو، جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے، جو بھی ہے خدا کے لیے اس کا ہاتھ اٹھا کے اس کے خلاف کیا کرو، بددعائیں تو کرو نا کم از کم، چپ مت بیٹھو تم، ورنہ پٹتے رہو گے۔ اور مطالبہ یہ کرو کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے اختیارات کس کے حوالے کیے جائیں، رینجرز کے اختیارات بڑھا دیے جائیں۔ کراچی میں ماضی میں ایسا ہوا ہے، مسلم لیگ کا دور تھا، رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے کراچی میں امن کے لیے، ایک ہفتے میں ڈاکوؤں کی لاشیں بچھی ہیں، کراچی میں کیا ہو گیا، امن۔ ورنہ بھتہ خوری ادھر سرینا میں ہر دوسرے دن کوئی ڈاکو پہنچا ہوا ہوتا تھا، اتنا بھتہ دے دے، بندے اٹھا رہے ہیں اتنا، ایسا بھتہ خوری شروع ہو گئی بھائی، بدماشی یار۔ رینجرز کو اختیار دیے الحمدللہ، انہوں نے بہت ڈاکو کو مار مار کے لائن لگا دی انہوں نے، اس کے بعد ایسا امن ہوا کہ لوگ مثالیں دینے لگے، بھائی وہ کام ہو گیا جس کا کراچی میں کبھی تصور نہیں تھا۔ تو ان کی یہ جو سول گورنمنٹ ہے، اس کا کراچی کی کم از کم بات کر رہا ہوں میں، ان کا کام نہیں ہے بھائی، ان سے ہونے کا نہیں ہے۔ پنجاب کا معاملہ الگ ہے، وہاں کے جو بھی آتا ہے کم از کم پنجاب سے مخلص ہوتا ہے، جو بھی آتا ہے پنجاب میں جو گورنمنٹ بنتی ہے چاہے جو بھی ہو، کم از کم پنجاب کی حد تک وہ کیا ہوتی ہے، مخلص۔ ہمیں تو جو ٹچے ملتے ہیں بھائی، ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے یہ تو کچھ تو جو جن کو ووٹ ملنا چاہیے تھا ان کا تو کچھ بھی نہیں ہوا نا، ان کا تو پروگرام ہی پھونکو والی سرکار نے خراب کر دیا۔ تو اب آواز تو اٹھاؤ نا اپنے حقوق کے لیے بھائی، بولو یار یہ ان کو نیچ، ہمیں نہیں چاہیے یہ، ہمیں یہ کراچی میں کم از کم یہ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے اختیارات کس کو دیے جائیں، رینجرز کو اختیارات دیے جائیں۔ پھر وہ بندے پکڑ، پہلے میں نے خود دیکھے رینجرز کے مقابلے، ہم یہاں سے جا رہے ہوتے، رینجر والے ادھر بندہ مار رہے ہیں، ادھر گولی چلا رہے ہیں، ادھر ایسا مزہ آ رہا تھا کہ یار چلو کچھ تو کام ہوا نا، عوام کس حد تک کرے گی۔ جی جناب، سارا وہ درس ایک طرف نکل گیا، کیا کریں۔ جی حضرت کیا فرما رہے ہیں آپ؟ بندہ مار سکتے ہیں اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے، پوری دنیا میں قانون ہے، بندہ مار سکتے ہیں، اور اگر قانون نہیں ہے نا، اس کا مطلب وہ قانون کسی گدھے نے بنایا ہے بیٹھ کے، کہ ایک بندہ آپ کو گولی مار رہا ہے اور آپ کہیں نہیں میں پولیس کو فون کروں گا۔ بے وقوف والے قانون دنیا میں کوئی بھی فالو نہیں کرتا۔ ڈاکو یہاں بندوق لے کے کھڑا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں چونکہ اسلام میں تو فرض ہے ایسے بندے کو اپنے ڈیفنس کے لیے، بندہ کیا کرے، بندہ بلی کو بھی اتنا پتا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے تو میں نے بھی اس کو آگے سے رپلائی کرنا ہے۔ یہ دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے کہ ڈاکو بندے کو لے کے کھڑا ہوا ہے مارنے کے لیے اور آپ پولیس کو فون کر رہے ہیں کہ سر آئیے بندہ پکڑیے آپ۔ اور پولیس والے بھی اللہ کا شکر ہے اس میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکو مار دینا تو اب تک کی رپورٹ یہ ہے کہ پولیس والے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ڈاکو ہونا ثابت ہو تو پولیس فیور کر رہی ہے، لیکن پولیس کے اختیارات بھی کیا ہیں، بہت محدود اختیارات۔ تو سارا مسئلہ یہ جو سول گورنمنٹ ہے نا کراچی کی، اس کا مسئلہ ہے سارا، کہاں سے کہاں چلا گیا یار۔ میں نے بہت صبر کیا تھا کہ آج میں اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھ سے تمیز سے بات اس موضوع پر ہوتی نہیں۔ اب میں اتنے اخلاق سے بات کروں، دیکھیں ایکچولی ہمارے ہاں بکروں کی طرح انسان کٹ رہے ہیں خون، دیکھیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا، یہ بالکل ایسا ہی ہو گیا۔ ایک آدمی، سچی مچی کا کیس ہے یہ، ایک بندے کا کیس تھا، وہ آیا، پرانا قصہ کسی کو نہیں پتا چلے گا نہ اس کو پتا چلے گا، تو ان کی وائف کے ہو گئے کہیں تعلقات، تو وہ کس طرح بتا رہے ہیں، دیکھیں ایکچولی وائف میری فلانے کے ساتھ انوالو ہیں، دیکھیں یہ برا ہے کہ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں۔ اسٹائل بالکل یہی، میں نے کہا جو اسٹائل ہے نا اس سے انوالو ہی ہونا تھا، اس نے دل میں میرے آ رہا تھا کہ جو آپ کا اسٹائل ہے نا یہ، ابے یار یہ کوئی بات ہے یار، تو اتنی تمیز سے تو بتا رہا ہے یار۔ اور بیگم بھی کیا کہہ رہی ہے، دیکھیں آپ خود سوچئے، اگر کوئی جذبہ بندہ میرے جذبات سے کھیل رہا ہے تو میری تو فیلنگ اس کے لیے ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، یہ چیزیں ہیں، آپ خود دیکھو ہمارا حوصلہ کتنا ہے۔ اللہ بچائے، استغفر اللہ، سب کو بچائے بھائی اللہ آزمائشوں سے، کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ سے مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے کسی کا، لیکن فلمیں مارکیٹوں میں اور بھی واقعات ہیں اس قسم کے، لیکن وہ سارا ہمارا تفسیر کا لیکچر رہ جائے گا۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ میں اس لیے بھی نہیں سناتا وہ بندہ نہ سمجھ جائے کہ میری بات کر رہے ہیں، تو ابھی تو میں بہت ایسا وہ کر کے بتاتا ہوں کیموفلاج کر کے کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ کسی کو مذاق اڑانا تو مقصد نہیں ہے نا۔ تو اب میں یہ تھوڑی قتل کے واقعات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں سندھ حکومت کو کچھ نہیں کہیے پلیز، یہ ہمارے گناہ ہے جس کا یقیناً ہمارے گناہوں کا عذاب ہے، لیکن وہ گناہ کیا ہے، ہم آواز نہیں اٹھاتے، یہ گناہ ہے۔ جو قوم نہیں آواز اٹھاتی اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کوئی ہوش ہی نہیں ہے یار۔ میں تو اپنے طور پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پولیس والوں سے بھی کرتا ہوں، رینجر والوں سے بھی کرتا ہوں، ان کے سب کے پاس ایک معقول جواب ہے، ان کے پاس ایک معقول جواب۔ پولیس والے تو کہتے ہیں اگر ہم نہ ہو نا تو یہ جتنا جو تھوڑا بہت گھر سے باہر نکل جاتے یہ بھی نہ ہو،
पुलिस वाले तो बिल्कुल माकूल बात है, ये तो थोड़ा बहुत खौफ किसका है, 2-4 डाकू जो मरते हैं वो भी पुलिस के खौफ से मर जाते हैं। रेंजर वालों से भी मैंने बात की, मैंने कहा ये क्या है, तो कहते हैं भाई इख्तियारात नहीं है, एक ने गोली चलाई थी ना, याद है जब उसको केस हो गया था, अंदर हो गया था वो, तो इख्तियारात जब तक रेंजर्स के हाथ में नहीं आते मुकम्मल, उस वक्त तक कराची का बेड़ा गर्क, कराची को जंगी ज़दा इलाका करार दे देना चाहिए, समझ रहे हो। और अभी ये जो आखिरी रातें आ रही हैं इनमें ये केसेस और ज्यादा बढ़ेंगे। आप नंबर गिन लें कि कौन कौन दुनिया से जाने वाला है। ईद के बाद जो जो बच जाए ना गिनती करें अपने घर के अफराद की, अल्लाह सबको आफियत में रखे। ना मर्द को देखते हैं, ना औरत को देखते हैं, ना बच्चे को देखते हैं, कोई नहीं। और 4-4, 6-6, 8-8 अब घूम रहे हैं बंदूकें लेके, 4-4, 6-6, 8-8 घूम रहे हैं। एक से लड़ो तो पीछे 6 बंदे और खड़े हुए होते हैं, और इतने ढीठ होते हैं, नशा किया हुआ होता है। इन पे चाटों घूसों का कोई असर बोलो नहीं हो, जितना मर्जी चांटे मार दो दोबारा फिर उठते हैं। ये कभी नहीं ऐसा होता कि 6 थप्पड़ लगे हो तो इंसान का बच्चा बन गया कोई डाकू, तो फिर उठेगा। क्या करें यार। बहरहाल तो जिन्नात के बारे में मैं रिपोर्ट पेश कर रहा था, वो इसका क्लिप बना के नहीं चलाया ना, छोड़ूंगा नहीं। ये भी है ना, क्लिपों में ट्यूशन करते रहते हैं अपनी तरफ से, ऐसा फुसफुसा सा क्लिप आता है मार्केट में, जो मैंने कहा होता है वो तो होता ही नहीं, तो पूरा है। अच्छा भाई मेरे भाई कहाँ चला गया, अब्बा से बोलना एडिट नहीं करना इसको, इसी तरह चलाना बगैर तो। इंशाल्लाह हम 27वीं रात में सिंध हुकूमत के लिए खुसूसी बद्दुआओं का एहतमाम किया। इस दफा सोच रहा हूँ 27वीं रात जो खत्म कुरान की रात में हम दुआएं मांगे ही नहीं, बद्दुआएं पे ही प्रोग्राम शुरू करें, बद्दुआओं पे ही खत्म करें। इस दफा दुआओं, हमारे यहाँ दुआ नहीं होगी खत्म कुरान पे, बद्दुआ होगी। बैनर लिख के लगाएंगे, हमारे यहाँ लोगों ने लगाया तो रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी, मैं लगाऊंगा हमारे यहाँ चीख चीख के बद्दुआएं की जाएंगी, रो रो के भी नहीं। तमाम अहबाब से शिरकत की। अब बद्दुआ के अल्फाज मैंने इतनी कभी बद्दुआएं दी नहीं है, तो वो अल्फाज आप लोग से गुजारिश है कि सब लोग लिख के जिस जिस के दिल में जिस किस्म की बद्दुआ आ रही है ना, वो तमाम बद्दुआएं एक पर्चे पे लिख के मुझे दे दें। हदफ एक ही होना चाहिए उसमें, किसको दे रहे हो, ठीक है ना। चलो मेरे भाई जल्दी से अब समेट के खत्म करता हूँ यार। इतने आज सूरह हुजरात भी थी, उसमें भी बहुत सारे अहकामात हैं, रह गए सारे। खैर जिन्नात के बारे में रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ, वरना जिन्नात को न गुस्सा आ जाएगा कि वो इंसानों से डरते हैं, लिहाजा इंसान अगर उनसे डरना शुरू कर दे तो इंसानों पे हावी। इसी वजह से दो लोग तावीज गंडों में, फलीतों पे, पलीतों पे, आमिलों के पास जाते हैं। जिन चुड़ैल भूत का ताल्लुक भी उन्हीं से हो। तभी मैं कहता हूँ आमिलों के पास, और आमिलों ने जिन्नात को कब्जे में नहीं किया हुआ होता। ये आमिल खुशफहमी में, जिन्नात ने इनको कब्जे में किया हुआ होता। समझते हो? जैसे लोग अमेरिका को बुरा भला कह रहे हैं, इसराइल का साथ दे रहा है, अमेरिका कह रहा है भाई मुझे नहीं बुरा बोलो, मैं नहीं दे रहा, इसने मुझे गर्दन से दबोचा, ये मेरी जेब से पैसे निकाल रहा है। तो वही कंबल वाला किस्सा है ना, वो कह रहा है मैं तो कंबल छोड़ूं, कंबल नहीं छोड़ रहा मुझे, वो कंबल के बजाय रीछ निकलता है ना, तो वो कह रहा है मैं कंबल को छोड़ूं, कंबल नहीं कम वक्त मुझे छोड़ रहा। तो यहां भी ये मेरे भाई मसला है कि क्या बात थी, कहां से कहां निकल गई। जिन्नात ने आमिलों को दबोचा हुआ होता है। तो जो लोग भी रूहानी आमिल के पास जाते हैं, जिन्नात देख लेते हैं, बोलते हैं यार इसका चैनल कुछ हमसे मिलता है, तो लिहाजा फिर वो वक्ती तौर पे ठीक हो जाते हैं। फिर और जो मज़ारों पे जाते हैं ना इलाज के लिए, और कहते हैं हम बाबा के दरबार पे गए तो हम ठीक हो गए, वाकई वो ठीक हो जाते हैं। पता है होता क्या है, जिन्नात को पता होता है ये इस डिजाइन का आदमी है कि ये मज़ारों को मानने वाला है, लिहाजा जिन्नात उसके साथ करते हैं शरारत। फिर वो चला जाता है मज़ार पे, जिन्नात वो शरारत करना छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो इसको यकीन आता है यार ये बाबा की करामत है। थोड़े दिन में जिन्नात फिर कोई बड़ा स्क्रू ड्राइवर लाके उसको स्क्रू टाइट करते हैं। फिर वो कहता है यार बाबा के मज़ार पे जाओ, ये वाले छोटे बाबा हैं, वो वाले बड़े बाबा हैं, उधर जाओ, वो थोड़ी बड़ी खबर है, वहां रस ज्यादा होता है, फिर ठीक हो जाता है। ये होता है इन लोगों के साथ। वाकई आपने देखा होगा ना, माएँ वो जलाती हैं मिर्चें, टोटके करती है ना, और बच्चा ठीक हो जाता है, वाकई ठीक हो जाता है। लेकिन पता है क्यों? शैतान को पता होता है कि इस बच्चे की माँ का ईमान कामिल नहीं है, ये टोटकों पे यकीन करती है, लिहाजा शैतान ना बच्चे को चुटकियां मार मार के रुलाता है। फिर माँ कहती है मेरे बच्चे को लगी है नजर, और नजर का हल जो सुन्नत ने बताया है, भाई आऊज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा पढ़ो, ये जो दुआएं हैं, वो माँ क्या करती है, वो मिर्चें जलाती है कि धुआं होगा तो नहीं होगा, धुआं नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा। बच्चा वक्ती ठीक हो जाता है, फिर उससे ज्यादा थोड़े दिन में चीखें मारता है। फिर माँ फिर वो टोटके करती है, कहती है देखो मुफ्ती तारिक मसूद साहब तो मेरे अपने घर में नहीं, मेरी चल रही, मैं उस दिन घर में गया, मेरे बच्चे में मिर्चें जल रही हैं,
میں نے کہا میں ساری دنیا میں بیان کر رہا ہوں. گھر والوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے. میں نے کہا خراب ہی اسی سے ہو رہا ہے, چھوڑ دو, رونے دو, چیخنے دو, شیطان مایوس ہو کے اپنی فائلیں لپیٹ کے چلا جائے گا. جب شیطان دیکھتا ہے نا یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, تو شیطان ایک ہی بچے پہ تھوڑی فوکس کرتا ہے, کہتا ہے یار کسی اور کو جا کے چٹکی مارو, ان کے ماں باپ پہ اثر نہیں ہو رہا. تو جو مزاروں پہ جا کے ٹھیک ہوتے ہیں بیمار رہے, چھوڑ دیں مزاروں پہ جانا, تھوڑے دنوں میں خود بخود ٹھیک ہو. یہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے سمجھ میں آئے گا. ہم ایک گاؤں میں گئے, وہاں سارے بدعتی لوگ رہتے تھے نا, تو وہاں ایک قبر تھی کسی بزرگ کی. اچھا اس قبر کے قریب جا کے لیٹو, لوگ کہتے تھے یہ بزرگ لات مارتے ہیں اور بندہ لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. واقعی ہوتا تھا ایسے, بزرگ تو لات نہیں مارتے تھے لیکن ہوتا تھا. ہم نے کہا چلو جا کے, ہم نے کہا ڈرامہ ہے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ڈرامہ نہیں, یہ سچی مچی میں ہو رہا ہے. اچھا ہم گئے, اتنا موٹا بندہ لیٹا, ایک دم لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار تک کرالنگ, واقعی لگ رہا تھا کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے, خود نہیں جا رہا تھا, جو لیٹ رہا ہے گھومتا ہوا قبرستان کی دیوار. تو انہوں نے ہمیں کہا دیکھا یہ ہوتے ہیں بزرگ. میں نے کہا یار یہ فٹ بال کے کوئی کھلاڑی رہے ہیں, یہ بزرگ ہیں یہ کیا ہیں؟ مجھے پتا تھا اگر یہ بزرگ ہیں تو یہ کام نہیں کر رہے. بزرگوں کا کام ٹھڈے مارنا تھوڑی ہے یار, کر بھی نہیں سکتے. اگر یہ ان میں یہ طاقت ہوتی تو جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا ایک چمیٹ لگاتے رکھے, ہوئے میں خود مکہ ڈالوں گا اپنے اوپر, تم کیوں میرے جسم پہ ہاتھ لگا رہے ہو. تو اندر سے بیٹھ کے نا لاتے مار رہے ہیں. میرا مقصد کسی بزرگ کی توہین نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ بزرگ ہوں, لیکن اگر ہیں تو بھائی یہ کام بزرگ نہیں کریں. اب کیا تھا, اب باری آئی ہماری. اچھا میرے ساتھ ایک اور مولانا تھے, بہت چھوٹا قد تھا ان کا, دبلے پتلے, ان کا نام ہی ہم نے ملا مختصر رکھا ہوا تھا, یعنی میرے دوست تھے پرانے. لیکن جتنے دبلے طلبہ تو آپ کو پتہ ہے شرارتی ہوتے ہیں نا, تو ہم نے ان کا نام رکھا ہوا تھا مولانا مختصر. جیسے ایک مولانا تھے ہمارے مدرسے میں, عبد الباقی نام تھا ان کا, وہ بھی چھوٹے سے دبلے سے. ایک قاری صاحب کے ساتھ انہوں نے تجوید ٹھیک کرنا شروع کر دی. وہ قاری ہوں تو چکھواتے ہیں, آپ کو پتا ہے وہ قاری اتنا زور زور سے ہا بولو ہا عین اتنی چکھوا رہے ہیں. ہمارے ایک طالب علم نے کہا یار مولانا عبد الباقی تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں, ان کو مزید ختم نہ کرو. واقعی ایک تو ویسے ہی چھوٹے سے, انہوں نے کہا عبد الباقی مزید تھوڑے سے باقی رہ گئے یار, اتنا زور نہ لگاؤ. تو وہ اتنا پتلا سا طالب علم تھا, ان کا نام تھا مولانا ملا مختصر کہتے تھے ہم ان کو. اب کیا ہوا ہے کہ میں جا کے لیٹا, تو کوئی لڑکی نہیں آ رہی. انہوں نے کہا ایسے کرو اپنی آنکھیں بند کر لو, یہ ہاتھ یوں رکھ لو. ہم نے ہاتھ یوں رکھا, پھر بھی نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو. میں نے سورہ فاتحہ پڑھی, پھر بھی نہیں ہو رہا. سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس سب کچھ پڑھ لیا. انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ خود تھوڑا سا موو کرو. ہم نے وہ بھی کر لیا, کچھ بھی نہیں ہوا. بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے. پھر وہ مولانا مختصر آئے نا جو بہت ہی لائٹ, وہ لیٹے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا پھر کیا ہوا, ہم نے کہا باپ لیٹو. کمال کی بات یہ ہے کہ اب وہ لیٹ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں, ان کو بھی کچھ نہیں ہو رہا. اب وہ لیٹے نا آ کے, جو پہلے لڑک رہے تھے, جن کا دماغ بدعتی تھا, وہ لیٹے, وہ نہیں لڑک رہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو کیا گیا ہمیں, پہلے تو لات پڑتی تھی, ہم گھومتے ہوئے جاتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. تم لوگوں کا بزرگوں پہ ایمان نہیں ہے, عقیدہ نہیں ہے, عقیدت نہیں ہے, جس کی وجہ سے بزرگ کیا ہو گئے ہیں, بزرگ کی یعنی یہ سمجھو کہ ناراض ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا ہمارا عقیدہ درست ہے. اب دیکھو یہ ہوا کیا, یہ تو میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے, اور اس پر میرے پاس گواہ بھی ہیں جو اس واقعے کے ہیں. ہمارے جامعہ کے اور بھی اساتذہ تھے, ٹیچر تھے, وہ بھی لیٹے, ان کو بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ میرے اکیلے کا نہیں ہے, میں اس کی تصدیق کے لیے گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں. تو ہوا کیا ہے یہ سمجھو, یہ واقعہ بڑا ہے, واقعہ مقصد نہیں ہے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جنات ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ. جنات کو پتہ ہے کہ یہ قوم قبر پرست ٹائپ کی ہے, یہ قبروں سے عقیدت رکھنے والی قوم ہے. تو یہ جب یہاں لیٹیں گے کسی بزرگ کی قبر پہ, جنات دھکا دیتے ہیں ان کو, تاکہ ان کا صاحب قبر سے عقیدہ مضبوط ہو. پھر کل آ کے یہ قبروں سے مانگیں, مانگنے کی جگہ مسجد ہے اللہ, تو یہ کس سے مانگیں گے یار؟ جب یہ اندر سے بزرگ یہاں سے کک مار کے ہمیں وہاں تک لے جا سکتے ہیں, تو یہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتے, یا یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جنات یہ حرکتیں کرتے ہیں. ان لوگوں پر جنات کا وہ چلتا ہے جن کے بارے میں جنات کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں ہماری دال گلے گی. سمجھتے ہو؟ اب جب ہم چلے گئے نا تو جنات کو پتا تھا یہاں ہماری دال انشاءاللہ گلے گی نہیں,
تو جیسے ہی ہم گئے ہیں ہمیں تو پتا تھا کوئی ٹھڈا مڈا نہیں ہے، بکواس ہے، یہ سب شیاطین کے تصرفات ہیں۔ جنات نے اپنی فائلیں وائلیں لپیٹی، اپنے سارے ٹھڈے شاپر میں ڈالے اور فائلیں لپیٹ کے مارکیٹ سے شارٹ، تو جنات وہاں سے چلے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جب دوبارہ لیٹے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہو رہا، حالانکہ پہلے تو ان کو ہو رہا تھا، اور اسے بھی پتا چلا وہ ڈرامہ نہیں کر رہے تھے، ڈرامہ کر رہے ہوتے تو دوبارہ کر لیتے۔ وہ بھی حیران تھے اب ٹھڈا کیوں نہیں آ رہا بھائی۔ ہم نے کہا بھائی یہاں جنات تھے، شیاطین تھے جو تمہارا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں، تو اب وہ جنات مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ۔ اب سمجھ میں آیا جنات کا فلسفہ؟ جو یہ ٹوٹکے کرتے ہیں، سل بٹے گھماتے ہیں نظر اتارنے کے لیے، مرچیں جلاتے ہیں، ساری ٹینشنیں انہی کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور جو یہ حرکتیں نہیں کرتے ان کے بچوں کے ساتھ یہ ٹینشنیں نہیں ہوتی۔ جو جادو ٹونوں پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں، ٹونے کے اثر بھی کس پہ ہوتے ہیں؟ انہی پہ۔ جو کہتے ہیں باپ میں دم ہے تو تعویذ لا کے رکھ دے کچھ بھی نہیں ہوگا، ان پہ واقعی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تبھی تو میں عاملوں کو کہتا ہوں ابے تم نے اتنے جنات جلا دیے، اتنے مار دیے، 8-10 جنات ہمارے سامنے بھی لے آؤ بھائی، اور تم مجھے دھمکیاں کیوں دیتے ہو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تم دیکھو اونٹ نے ایک بندے کو یوں اٹھا کے نا یوں رکھ دیا تھا زبا سے پہلے، تو جنات بھی یوں اٹھا کے کیا کر دیں مجھے یوں کر دیں، تو ان کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، جنات نے ان کو قابو کیا ہوا ہے، انہوں نے جنات کو قابو میں نہیں کیا۔ تو اس لیے مسنون دعاؤں کا بس اہتمام کیا کرو، سورہ فلق، سورہ ناس، نظر بس کی جو دعائیں نبی نے بتائی ہیں اتنا کافی ہے۔ اس سے آگے اگر بڑھنے کی کوشش کی تو جنات سے حفاظت نہیں ہوگی۔ اور زندگی میں جو لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں، چاہے دیوبندی عامل ہو، رائے بنڈ کا مقیم ہو، بنوری ٹاؤن کا ہو، جامعہ الرشید کا ہو، دارالعلوم کرنگی کا ہو، جامعہ فاروقیہ کا ہو، جامعہ اشرفیہ کا ہو، یا بریلوی عالم ہو، شیعہ ہو، عامل عالم نہیں، شیعہ عامل ہو، بریلوی ہو، حاجی ہو، حرمین کے امام کا علاج کرا کے بھی آیا وہ، کبھی ان لوگوں کو لفٹ کرانے کی کوشش بولو مت کرو۔ یہ ایسی خاردار جھاڑیاں ہیں جو اس میں پھنسا وہ ہمیشہ کے لیے برباد۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے نا، اگر جن آ بھی رہا ہے، بس یہ سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، اور کوئی حل نہیں ہے اس کا، سمجھتے ہو؟ نہیں علاج ہو رہا تو صبر کرو، صبر سے ہی بھاگے گا جن، کیونکہ جن جب دیکھتے ہیں، دیکھو بچپن میں ہم کسی طالب علم کو چھیڑتے تھے نا، وہ چھڑتا تھا تو چھیڑتے تھے، نہیں چھڑتا تھا تو نہیں چھیڑتے۔ تو جن بھی کہتے ہیں جب یہ چھڑ ہی نہیں رہا، اس کو تنگ کر رہا ہوں، چلو بھائی پتلی گلی سے یہاں سے نکلو۔ اور جب دیکھتے ہیں نا ٹینشن لے رہا ہے، کبھی ادھر علاج، کبھی ادھر علاج، کبھی وہ عامل، کبھی وہ عامل، پھر جن کہتا ہے بھائی یہ جگہ بہترین سوٹیبل ہے، یہاں اگر مجھے کرایہ دے کے بھی رہنا پڑے تو رہنا چاہیے۔ تو بیوی پہ جن آئے تو خود ہی نمٹے گا وہ، ٹھیک ہے نا۔ آگے چلتے ہیں بھائی جلدی سے، بس 2 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ تو جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب جنات کی ایک ٹولی گزر رہی تھی نا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اتنا خوش ہوئے، انہوں نے کہا یار یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، اور یہ تو توحید کی دعوت دے رہا ہے۔ تو توحید کی دعوت کا سن کے جنات خوش ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے توحید انسانی فطرت ہے، جو بھی توحید کا سنتا ہے دل اس کا باغ باغ، اور اگر دل توحید سن کے باغ باغ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب فطرت کیا ہو گئی ہے؟ چینج۔ جیسے کوئی مرد 4 شادی کرے نہ کرے سن کے خوش تو ہوتا ہے نا، لیکن اگر کوئی مرد 4 شادیوں کا تذکرہ سن کے ہی غصہ آ رہا ہے، اٹ مینز کوئی پرابلم ہے۔ کرے نہ کرے وہ الگ مسئلہ ہے۔ ٹاپک ایسا ہے کہ بوڑھے بھی خوش ہوتے ہیں، جوان بھی خوش ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو ٹاپک چینج کرو، لیکن ہوتے خوش ہیں۔ تو ایسے ہی میرے بھائی، اللہ کی توحید انسان کی فطرت ہے۔ وہ جب سنتا ہے میرا ایک خدا ہے، میرا معبود ایک ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، اولاد بھی وہی دے گا، روزگار میں برکت بھی وہی دے گا، ساری بگڑیاں وہی بنائے گا، تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ انسان فطرت پر ہو۔ اور اگر اس کا دل تنگ ہو رہا ہے، اٹ مینز کہ اس کی فطرت بولو چینج ہو۔ اب یہ 2-3 آیتیں اور پڑھ لیتا ہوں میں۔ اب اللہ نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، تو اس میں ڈرنے کا تو کوئی پھر ڈرے کیوں بھائی؟ اب اللہ رحم کرنے والا ہے، کیسی رحمت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا، دیکھو جب بھی کوئی نیا ملک بنتا ہے تو ایک قانون بنتا ہے نا، دستور بنتا ہے، آئین بنتا ہے، کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب بھی کوئی نئی ریاست وجود میں آتی ہے تو قانون بنتا ہے کہ بھائی اس ریاست میں اس آئین کے تحت سب سے پہلے یہ لکھا جاتا ہے ایک لبرل حکومت ہوگی یا مذہبی حکومت ہوگی، کیا خیال ہے؟ جمہوری طرز پہ ہوگا یا عامریت اس میں رہے گی، بادشاہت ہے یا جمہوریت ہے، سب چیزیں طے ہو جاتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم، جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا نا، تو کائنات بنانے کے بعد اب اس کے لیے آئین لکھنا تھا اللہ نے،
آئین تیار کرنا تھا نا، ایک لا، کہ کیا کیا کس اصول کے تحت اس کائنات کو میں چلاؤں گا. تو لکھنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ قلم. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں. تو اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلی چیز کیا بنائی؟ قلم. اب یہ دستور، اب اللہ کو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، سینٹ سے منظور کرانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی اللہ نے اپنے لیے آئین بنایا جس آئین کا اللہ پابند ہوگا. عجیب دیکھو، یعنی اللہ دستور لکھ رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے. خود اللہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے، میں ان اصولوں کا پابند رہوں گا. یہ تعبیرات ہیں. فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اس قلم سے لکھی ہے، سب سے پہلی چیز بنائی قلم، اور اس سے کیا لکھا؟ سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے لکھا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. میری رحمت میرے غصے پر، یعنی اصول قیامت تک کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنا دی. کیا مطلب؟ رحمت کی کوئی ریزن نہیں ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ غالب کا مطلب یہی ہے نا بھائی، غصے کے موقع پہ غصہ آئے گا، سب کو آتا ہے، اللہ کو بھی غضب آئے گا غضب کے موقع پہ، لیکن رحمت غالب رہے گا. کیا مطلب؟ رحمت کسی ریزن کی محتاج، یعنی کسی پہ ترس کھاؤں گا، رحم کروں گا، اس کا کوئی سبب، یعنی ضروری نہیں کہ کسی نے کچھ اچھا کیا ہو تو میں اس پہ رحم کروں، ویسے ہی رحم کروں گا. اور غضب پر رحمت غالب کا مطلب بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک پہلو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے، اور ایک پہلو سے دیکھا جائے تو اس پہ یہ غضب کا مستحق ہے، تو رحمت والے پہلو کو ایسے موقع پہ کیا کر دوں گا؟ بولو بھائی، غالب. رحمت والے پہلو کو کیا کر دوں گا؟ غالب. تو یہ نہیں کہا کہ میرے اندر غضب ہی نہیں ہے، غضب کبھی پھر تو جہنم ہی نہ بناتا اللہ تعالیٰ، نافرمانوں کو کبھی سزا دیتا ہی نہیں. کیا مطلب؟ رحمت کے آثار زیادہ مرتب ہوں گے، معاف کرنے کا عنصر زیادہ رہے گا، سزا دینے کا عنصر ختم نہیں ہوگا، کم ہوگا. تبھی دیکھو قرآن میں آتا ہے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، ساری بدعمالیوں کی سزا میں نہیں دیتا، بہت ساری خطائیں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں. یعفو مٹا دیتا ہوں. ہمیں تو بہت تھوڑی غلطیوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے، اس پہ ہم اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں، سب غلطیوں کی ملنا شروع ہو جائے تو کسی قابل ہی نہ رہے. زیادہ تر کیا کر رہا ہوں؟ معاف، اور وہ بھی بغیر، یعنی بغیر وجہ کے. اور اگر معافی کی وجہ ہو، یعنی غلطی کر کے توبہ کر لی، پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا کہ توبہ کرنے والے کو کیا کروں گا. آئین میں کیا لکھا ہے اللہ نے؟ جو توبہ کرے گا تو اپنے اوپر معافی کو کیا کر لیا اللہ نے؟ واجب. توبہ کو واجب کر لیا. 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے، 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں، آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے، یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی. یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو، بھر دیا تم نے گناہوں سے، اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو، اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں. توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو، یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا. بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی. بات مکمل ہو گئی. اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے، توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا؟ معاف. ختم ہو گئی بھائی. ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا بھائی. توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے، ختم. آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی والا ابالی، معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں، یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے بھئی اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی، اور کون ہے؟ اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں، یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے، اب آ رہا ہے اب یہ بھی جنت میں، ہم بھی جنت میں، یہ کیا بات ہو گئی؟ ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو، اے اللہ یہ کیا؟ یہ تو 2 لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتے ہیں بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ہے بھائی. مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاستدانوں پہ، اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے، قوم چھوڑے گی؟ اتنے پیسے کھا گئے ہیں، قوم یہ بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، ایسے کیسے معاف کرنے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں، بہت سارے کیسز چل رہے ہوں،
وہ 2 لفظ بولے معاف کر دو، تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ، تھک گیا ہو گناہ کر کر کے، اور پھر مجھ سے معافی مانگے. معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، بس اب میری زندگی، بولو بھائی، چینج، ختم، اب میں چینج ہو رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے، معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ، کسی مولوی کی پرواہ نہیں. مولوی بولیں گے، مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، یہ بھی کم وقت ابھی آیا ہے بھائی، اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے. وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا، اور وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا، صحیح ہے نا، اس نے ہمیں مار دیا سب کو. 100 راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی، سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا. وہ حدیث میں واقع آتا ہے نا، لیکن 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا، تو ایک راہب کے پاس گیا، ایک بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار، 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے، جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا. راہب کو بھی مار دیا، ٹھیک ہے نا، 100 آدمی قتل کر دیے. پھر کسی عالم کے پاس گیا، بھئی میں نے 100 انسانوں کا قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی، اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرو. وہ عالم تھے نا، علم تھا ان کے پاس، ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو 101 ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ 101 ہو جائیں گے. اور یہ بھی اللہ سے بھی ڈر تھا ان کو. تو فرمایا اللہ ابالی، اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یغفر لمن یشاء، میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں کہ الیکشن سے مجھے سلیکٹ کیا ہو، مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھائی کیوں. اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو نا، ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں، اس لیے ایکچولی اس میں نہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خدا ہوں، تمہارے مشورے سے میں خدا نہیں بنا، ٹھیک ہے نا. تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب. یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہا ہے. 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا، اور 75 کے آئین کے تناظر میں، تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے. میں نے شروع میں یہ بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب. تو جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا، اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے تو رحمت و غصے کو کچل کے فنا کر دے گی، رحمت غالب آئے گی، کیونکہ یہ لکھ دیا میں نے آئین میں. سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے لکھی تھی، جو سب سے پہلے منظور ہوا قانون، اسی کو میں اگر خلاف ورزی شروع کر دوں تو یہ کیسی بات ہوئی؟ تو لا ابالی، کسی کی پرواہ نہیں کروں. تو لیکن یاد رکھو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، لیکن توبہ کی توفیق بسا اوقات سلب ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے. توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب 99 کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے، کیونکہ 99 تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہو. ابھی اگر جذبہ ہے، یہ جذبہ ضروری نہیں کہ برقرار رہے. لوگ ایمان کے ڈاکے دار بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایمان سلب کر لیں گے، آپ کو توبہ کی اہمیت ہی دل سے ختم ہو جائے گی. بعض دفعہ دل گناہوں میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کا تصور ہی، تبھی بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہوتا ہے، جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو سروے کر کے، بوڑھے لوگ اسلام کم قبول کرتے ہیں، جوانوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے. حالانکہ جوانی میں جو غیر مسلم اسلام لا رہا ہے اس کی عیاشیاں چھوٹ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ بوڑھے کے لیے تو اسلام آسان ہے نا بھائی، جو کفر کی حالت میں آپ نے عیاشیاں کی، بڑھاپے میں تو اب وہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی. اب اسلام لانے میں کیا جا رہے ہیں؟ صرف کلمہ پڑھو، پھر بھی نہیں پڑھتے ہو. بڑھاپے میں اسلام لانا آسان ہے، مگر اسلام لانے کا ریشو کم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنے میں آسان ہے، حقیقت میں آسان نہیں ہے، کیونکہ قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے. جوانی میں عیاشی آسان ہے، مگر توبہ بھی بظاہر مشکل ہے، مگر حقیقت میں کیا ہے؟ آسان. اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو گناہ کی طرف جیسے اس کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط ہوتی ہیں. دیکھو نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر جیسے تیز ہوگا نا، بریکیں بھی کیا ہوں گی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر اشارہ کیا، پاؤں رکھا اور زوں کر کے بھاگی، تو بریک بھی ذرا سی آپ اشارہ چاہیے بریک کو، ایک دم تھا کر کے رکے گی. کیا خیال ہے؟ الٹ جائے گی مگر چلے گی نہیں آگے. اعصاب مضبوط ہوتے ہیں انسان کے جوانی میں. جیسے رغبت ہو رہی ہے نا گناہ کی طرف، تو اگر وہ برداشت کر کے بچنا چاہے گا، ایسے ہی بریکیں بھی کیا ہوں گی؟ بولو بھائی، مضبوط. اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے؟ پورا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ،
پھر وہ ڈک 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 کر کے چلے گی آگے، جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہو ادھر جائے گی، سوچے گی پہلے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے بھائی، جائے گی، ٹک 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 آواز آئے گی، شور زیادہ مچائے گی، کام کم کرے گی، شور بہت مچائے گی، ہاں ہاں آوازیں آ رہی ہیں، آدمی کیا کہ پتہ نہیں شاید میں نائٹ رائڈر میں بیٹھا ہوا ہوں، پھر وہ اتنی آرام آرام سے پک اپ پکڑے گی، پھر جب آپ نے بریک لگائی 5-10 کو بھیڑتے ہوئے 25-30 تو بندے مارے گی آگے جا کے۔ میں نے ایک دفعہ پرانی گاڑی خریدی تو مجھے پہلے تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے ٹوپیاں کرائی جاتی ہیں، تو وہ میں نے کہا چلو ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے، تو میں جب وہ ڈرائیور جو بیچ رہے تھے نا گاڑی، ان کے ساتھ سائڈ پہ بیٹھا، اچھا میں گاڑی چلانے کے لیے بیٹھا، میں نے کہا چیک کروں، تو ایکسیلیٹر کا یہی حال تھا جو میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے زمین آسمان کے قلابیں ملا دیے گاڑی کی تعریف، یہ گاڑی 78 کروڑا ہے، 78 کروڑا جو ہے نا، ساری ٹیکسیوں میں یہی چل رہی ہے 78 کروڑا، نام تھا بھائی 78 کروڑا کا۔ ہم نے کہا چلو یار میں 75 کا ہوں تو 78 کی پھر بھی ہم سے تو نہیں ہے، تو ہم نے کہا ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے۔ اب ہم جب بیٹھے تو اس میں عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں، تو میں نے جب سب سے زیادہ جب مجھے دھچکا لگا نا، بریک لگائی تو نہیں لگی، تو انہوں نے کہا اس کی بریک 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی۔ میں نے کہا کوئی بندہ سامنے آ گیا تو یہ گاڑی میں لکھ کے لگاؤں میں آگے کہ تیسری دفعہ میں لگے گی؟ بھائی آپ اتنا فاصلہ گاڑی سے رکھیں کہ تیسری دفعہ میں آپ یعنی ٹکر ہوئی تو آپ کی ذمہ۔ میں نے کہا آگے اس پہ کیا لگا دو، بورڈ لگا دو کہ بھائی یہ تیسری دفعہ میں لگے گی۔ میں نے کہا لے پکڑ بھائی اپنی گاڑی، یہ 78 ہم 75 کے اس سے اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، کیا خیال ہے، ہم 75 کے اس سے، اللہ کا ہماری پھر بھی پہلی دفعہ میں لگ جاتی ہے بریک۔ تو انسان کی عمر، مقصد بوڑھوں کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی میں اندر خواہشات تو کم ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی طرف اس کا دل مائل ہو گیا تو بریک نہیں لگی، اس میں اعصابی قوت نہیں ہوتی، وہ روک نہیں پائے گا اپنے آپ کو۔ اسی وجہ سے وہ اگر بدنظری جوانی میں نہیں چھوٹی تو بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی، جوانی میں آپ کنجوس تھے تو بڑھاپے میں سخی نہیں ہو سکتے، یہ دماغ میں رکھو، ٹھیک ہے نا؟ جوانی میں آپ نے اچھے کام نہیں کیے تو بڑھاپے میں اب تیر نہیں مارو گے۔ یہ جو بوڑھے ہمیں مسجدوں میں نظر آتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہوئے، یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں فلمیں دیکھنے کا شوق بڑھتا ہے، یاد رکھو، بوڑھوں میں جو انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کا رجحان ہے وہ زیادہ ہے ان بوڑھوں میں جن کو جوانی میں یہ چسکے لگ چکے تھے، حالانکہ ان کو وہ لذت نہیں آتی، وہ مزہ نہیں آتا، مگر ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ جس نے جوانی میں کنٹرول کر کے چھوڑ دی، بڑھاپا اچھا گزرے گا اس کا۔ تو بریک جو ہے نا، جیسے آپ کا ایکسیلیٹر تیز ہے تو بریکیں بھی ابھی کیا ہیں، مضبوط ہیں۔ تو یاد رکھو، اسی طرح غیر مسلم وہ اس کو عیاشی نظر آتی ہے کفر میں، لیکن اسلام لانے والے بھی کیا ہوتے ہیں، جوانی ہوتے ہیں زیادہ تر، جوانوں کو عیاشی بھی، لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں سب۔ بڑھاپے میں اسلام بہت آسان ہے، مگر بوڑھوں میں اسلام کا ریشو ختم تو نہیں ہے لیکن بہت کم ہے، وہ نہیں آتے، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار ایک زندگی گزارنے بس، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ہم غلط مذہب پہ تھے، کیا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے میں بھائی، اب آپ کو تو اب ساری زندگی نماز کا بھی نہیں، ہم کہیں گے حج بھی اب اس بڑھاپے میں فرض نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ایک کلمہ پڑھنا ہے، 5 ٹائم نمازیں شروع کر دینی ہے۔ رمضان کے روزوں میں بھی رعایت ہو گئی ہے کہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، کلمہ پڑھنا ہے اور اسی گھر میں رہ لو، یہ تھوڑی کہہ رہے خاندان کو چھوڑ کے جاؤ، لیکن ایک کلمہ زبان سے نہیں نکلے، قوت فیصلہ ختم ہو گئی، کانفیڈنس ختم ہو گیا، ذرا سی بھی مخالفت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ تو اس لیے اس امید پر کہ اللہ 99 سال میں توبہ قبول کرتا ہے، 99 کا انتظار مت کرو۔ اور ایک بات یہ بھی رکھو کہ توبہ تو قبول ہوگی مگر وہ مقام نہیں ملے گا جو اس شخص کا ہے جو شروع سے دین پہ چلتا آ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو شروع سے دین، کیونکہ وہ کئی سال سے نماز پر ہے تو وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب آپ نے ٹریک چینج کر تو دیا، جہنم والا ٹریک نہیں اب جنت والا ہے، لیکن وہ بہت آگے جا چکا ہے اور آپ اس سے بہت پیچھے ہو، بہت پیچھے ہو، وہاں تک اب وہ نکل گیا۔ تبھی قرآن میں آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، کچھ لوگ اہل جنت میں سے ہوں گے اور کچھ سابقین میں سے ہوں گے جو جنت میں بھی بہت آگے جا چکے ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے نبی نے فرمایا نا، قیامت کے دن اللہ 7 آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں وہ بھی ہے شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل، جس نے جوانی میں اللہ کی اطاعت کی ہو۔ تو توبہ تو سب کی قبول ہے، 99 سال میں بھی جاؤ گے جنت میں، جہنم میں نہیں جاؤ گے، لیکن درجات میں بہت زیادہ بولو بھائی فرق ہوگا۔ اس لیے میں نے اکثر دیندار دیکھے ہیں، ایک ہم بچپن کی بات کر رہا ہوں کہ 25-26 سال کی عمر میں ہمارے
میں تو چھوٹا تھا اس وقت، وہ ان کی عمر 25 سال تھی، انہوں نے توبہ کی، دین پر آ گئے، اب تک قائم ہے الحمدللہ۔ ان کو افسوس ہوتا تھا کہ میں نے جو 10 سال کی عمر ضائع کی، اس کی کسی طرح تلافی ہو جائے۔ صرف 10 سال ان کے ضائع ہوئے تھے، 15 سے لے کے 25 تک، بالغ ہو جاتا ہے انسان 15 میں، اس 10 سال پہ ان کو کیا ہوتی تھی؟ ندامت۔ تو یہ سچی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو پچھلے پر ندامت ہو کہ یار وہ ٹائم بھی نکل گیا ہاتھ سے، کہاں تک پہنچ چکے ہوتے۔ میں نے کہا یہ سچی توبہ کی علامت ہے۔ میں نے کہا اس کی تلافی اب یہ ہو سکتی ہے کہ جو 10 سال ایک نارمل آدمی جتنی عبادت کرتا ہے، آپ اگلے 10 میں اس سے ڈبل کر لو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یہی ہو سکتا ہے۔ جیسے گلوکار نے توبہ کی تھی نا، واقعہ میں اکثر سناتا ہوں، زندگی گانوں میں گزاری، تو ہمارے حضرت کے پاس آئے تو ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ میں نے زندگی گانوں میں گزاری، گانے گاتا رہا میں، اچھی آواز تھی میری، تو اب مجھے خیال ہوا کہ توبہ تو اللہ نے قبول کر لی، اب جنت کے ٹریک پر تو انشاءاللہ چل پڑے، لیکن پچھلی کی تلافی بھی ہونی چاہیے۔ تو میں نے 10-15 سال ضائع کیے، تو اب ان کے ذہن میں یہی آیا کہ یہ اچھی آواز میں تلاوت میں لگاؤں گا۔ کیا خیال ہے؟ تو اس طرح کے جو لوگ تلافی کرتے ہیں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، قرآن کہتے ہیں اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، تو ان کی تلافی ہوتی ہے، یہ بھی اسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے، نہیں تو چلو جنت میں مل گئی، بڑی بات ہے یار، 99 سال میں اتنی بدماشی اللہ معاف کر دے، وہ درجات نہ ملے، جنت چھوٹا سا کھانچا بھی مل گیا جنت کا، اور کیا، ایک آدھ حور بھی مل گئی، کیا خیال ہے؟ ایک آدھ حور بھی مل گئی تو بھی سستا سودا نہیں ہے، بہت اچھا سودا ہے یہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے۔ یہ جو بات تھی ادھوری رہ گئی ہے کہ جب اللہ رحمت ہے اس میں اتنی، تو ہمیں ڈراتا کیوں ہے؟ تو اصل میں اللہ اپنے آپ سے نہیں ڈراتا، اپنی نافرمانی سے ڈراتا ہے، کہ جو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، وہ معاف کرے گا کرے گا کرے گا، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ سے آگے کراس کرو گے تو پھر اس کا غضب جوش، کیونکہ غضب ختم نہیں ہوا ہے اس میں، اس لیے اللہ ڈرا رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، کیا مطلب؟ رب کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، گناہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمیں رب سے محبت کرنے کا حکم ہے، ڈرنا ہے رب کی نافرمانی سے، سمجھے؟ یعنی اللہ نافرمانی پہ سزا دیتا ہے، تو رب سے تو محبت کی جاتی ہے، اللہ کے قرب حاصل کیا جاتا ہے، تبھی اہل اللہ کو نمازوں میں مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں نا، نماز میں تلاوت میں مزہ آتا ہے ان کو۔ تو ہمیں اللہ سے محبت کا حکم ہے، لیکن ڈرنا وہاں ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔